بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت اینٹیں رکھی گئیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ستارہ سور کے طلوع کا وقت تھا۔ چنانچہ جب اس حقیقت کا علم ان کے بادشاہ ارغاغوش کو ہوا تو اس نے اسے ایک بدشگونی سمجھا۔ چنانچہ یہ معاملہ نجومیوں اور ستارہ شناسوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ نجومیوں نے بتایا کہ ان کے ملک پر سور پر زہرہ کے اثرات مرتب ہیں، اس لیے اس شہر کے لوگ ہمیشہ عیش پسند ہوں گے اور خوش الحان ہوں گے۔ چونکہ مریخ ان کے تالے پر نظر رکھتا ہے، اس لیے دلیر اور جنگجو بھی ہوں گے۔ یہ لوگ جنگ و جدل کو پسند کریں گے۔ ان کی اولاد کم عمری ہی سے بہادر ہوگی اور یہ لوگ اسی شہر میں کئی بادشاہوں اور حملہ آوروں کو قتل بھی کریں گے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہ ٹھہرے گی، اکثر درویش حال ہوں گے۔ سخاوت اور کھانا کھلانا ان کا شعار ہوگا۔ غرباء اور اہل سنت کے لیے یہ شہر سازگار ہوگا۔ اس شہر میں اولیاء، علماء، زاہد اور عابد قیام کریں گے۔ یہاں کی خوشگوار آب و ہوا کے باعث جو کوئی بھی چند روز کے لیے آئے گا، کئی ماہ تک بلکہ کئی سال تک اسی میں رہ جائے گا۔ جو شخص اس شہر اور یہاں کی بربادی کا سوچے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ نجومیوں اور ستارہ شناسوں کے یہ الفاظ سن کر ارغاغوش بڑا مطمئن اور خوش ہوا اور لوگوں کو تعمیرات شروع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 16,000 آدمی 8 سال تک اس کام پر لگے رہے اور عمارتیں جب بلندی کو پہنچ گئیں تو 4 سال تک کام روک دیا گیا تاکہ دیواریں جہاں تک زمین میں بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد پھر ان پر 8 سال کام ہوا اور عمارتیں مکمل کی گئیں۔ شہر میں 1000 گلیاں رکھی گئیں۔ قلعے کے اندر 211 کمرے رکھے گئے جن کے اندر 4 دروازے قائم کیے گئے اور ہر دروازے کا علیحدہ نام رکھا گیا۔ پہلے دروازے کا نام فیروز آباد، دوسرے کا باب سرا، تیسرے کا دروازے خشک اور چوتھے کا دروازے کندر رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا شہر تھا جس کی دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک مثال نہ ملتی تھی اور اسی شہر کا نام ہرات رکھا گیا تھا۔ اس شہر سے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ ہرات اور کندر دراصل پانی کی گزرگاہ تھے۔ آنے جانے والوں کے راستے یہیں سے گزرتے تھے اور اس کا نواح و اطراف نشیبی تھا۔ وہاں بھیڑوں اور گور خروں کی بھی چراگاہیں بن چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ویشیوں کا وطن ہو یا شور و غوغا کی وادی ہو۔ وہاں موسم سرما، خزاں اور گرمی میں چیتوں اور درندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہاں انگور کے باغات اور گل لالا کے بجائے کانٹے دار سرکنڈے اور خاردار جھاڑیاں اگتی تھیں۔ انہی خارزاروں میں جب سکندر کی بادشاہی مسلم ہو گئی تو اس نے ہرات کی تعمیر مکمل کرائی۔ اس نے برج بنوائے جو صلیبی مربع شکل میں تھے۔ جب ایران میں اشک بن دارا کی حکومت آئی جو ہرات کا رہنے والا تھا تو اس نے سکندر کے برجوں کی ہیئت بدل کر انہیں مدور کر دیا تھا تاکہ سکندر کے نشانات نہ رہیں۔ دیواروں کو اس نے زیادہ بلند کر دیا اور خندق کو مزید گہرا کیا گیا۔ ہرات شہر سے متعلق تیسری روایت یہ ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قلعہ شمیران تعمیر کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرات ایران کے بادشاہ طہماسپ کی بیٹی کا نام تھا جس نے ہرات شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس نے پہلے قصبہ اوبا کو آباد کیا، اس کے بعد شہر ہرات اور بادغیس تعمیر کروایا۔ ہرات شہر سے متعلق چوتھی روایت یوں ہے کہ سکندر اعظم نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ ہرات آ کر شہر بسائے اور قلعہ تعمیر کرائے۔ اس وقت شہر کندر کے بغیر کوئی اور وہاں آبادی نہ تھی۔ چنانچہ سکندر نے کندر پر حملہ آور ہو کر وہاں کی آبادی کو خوب ہلاک کیا، مال مویشی اور غلاموں کو پکڑ کر اپنی گرفت میں کر لیا۔ اس وجہ سے کندر کے لوگ بڑی مصیبت میں آئے۔ کہتے ہیں سکندر کی والدہ نے 1 سال سے زیادہ سکندر کو وہاں قیام کرنے کی اجازت نہ دی۔ سکندر نے کندر پہنچ کر ہرات شہر کی تعمیر شروع کرا دی تو اہالیان ہرات نے بڑی خوشامد سے اس کی تعریف شروع کر دی۔ انہوں نے سکندر کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، دنیا کے میدان سے تیری سلطنت کی ابتدا ہوتی ہے اور تیری مملکت سلیمان علیہ السلام کی مملکت سے کچھ کم نہیں، اور تیرے انصاف کے بغیر یہ جہاں ظلمت کدہ بن جائے گا۔ تیری شان و شوکت والی سواری کے بغیر آسمان بے رونق دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے اور تیرے حکم کے بغیر کسی شخص کو سورج کے بغیر رنگ و بو حاصل نہیں ہوتی، نہ آنے جانے والا تیری گلی میں وارد ہوتا ہے، تیری رحمت و انصاف کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ کندر والوں نے اس قسم کے الفاظ سے سکندر کی بے حد تعریف کی۔
ساتھ ہی انہوں نے چپکے چپکے ہرات شہر کی تعمیر پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر دیا اور اس کام میں بادشاہ کی معاونت بھی نہ کی۔ ان کے اس رویے سے سکندر بڑا مایوس ہوا اور 2 سال تک اس نے وہاں قیام کی رکھا۔ سکندر کی والدہ نے اس دوران خط لکھا اور اسے طلب کیا۔ سکندر کو خط ملنے پر پریشانی ہوئی۔ وہ جس دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اس دروازے کا نام خوش تھا، چنانچہ ماں کا خط پڑھ کر وہ ایسا پریشان ہوا کہ دروازے کا نام اس نے باب خوش سے خشک رکھ دیا۔ مگر اس روایت کو کچھ مورخین صحیح خیال نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہ کسی چیز کو فعل کے طور پر مبارک یا منحوس نہیں کہتے تھے۔ ہرات کے دروازوں میں سب سے زیادہ صاف و شفاف بھی وہی دروازہ رہا ہے، اور تمام متقدمین، شعراء اور مورخین نے بھی اس دروازے کو خشک کے نام سے لکھا ہے، اور کسی نے اسے خشک نہیں لکھا۔ سکندر اعظم کو جب اس کی ماں کا خط ملا تو اس نے جواباً اپنی ماں کو لکھا کہ اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے اس کے احکام نہیں مانتے اور شہر ہرات کی تعمیر پر راضی نہیں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے یہ کام سختی سے کرایا جائے، کیونکہ ایسا کروں گا تو میرا نیک نام ظلم اور تعدی میں بدل جائے گا۔ سکندر اعظم کے اس خط کے جواب میں اس کی ماں نے لکھا، اے بیٹے، اس شہر کے ہر کونا کی مٹھی بھر مٹی میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس مسئلے کی اصلاح کے لیے تدبیر سوچوں۔ چنانچہ سکندر نے وہاں کی مٹی کا ایک انبار ماں کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس کی ماں نے اس مٹی پر کچھ نرم، کچھ گرم اور سخت الفاظ کہے۔ بعد ازاں کہا کہ اس مٹی میں فرمان برداری کی علامت موجود ہے۔ پھر اس مٹی کو فرش پر بکھیر دیا، اس پر قالین اور چادریں بچھوائیں۔ اس کے بعد یونان کے اشراف اور اہلیان کو اس پر بٹھایا اور دریافت کیا کہ ان کے خیال میں سکندر کو ہرات کا شہر تعمیر کرنا چاہیے یا نہیں۔ تمام درباریوں نے مختلف جملے کہنے شروع کر دیے، اور ان جملوں کے بعد انہوں نے کہا، ملکہ عالیہ، اس شہر کی تعمیر قرین مصلحت نہیں، کیونکہ وہ سرحدی علاقہ ہے اور بادغیس کی وجہ سے جو اس کے قریب ہے اکثر وہاں فتنے کھڑے ہوتے ہیں اور حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس سبب سے ہرات کے لوگ وہاں کی ملکیت کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ملکہ نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ دوسرے روز ملکہ یعنی سکندر کی ماں نے فرش سے وہ مٹی اٹھوا کر بوریوں میں بھروا دی۔ درباری اور مشیر یکجا ہوئے، اسی جگہ ملکہ نے انہیں بٹھایا۔ پھر ملکہ نے ان سے وہی سوال کیا تو سب نے با اتفاق کہا کہ سکندر نہایت ایک عمدہ مقصد میں مصروف ہے اور اسے وہ کام کرنا ہی چاہیے۔ اس پر ملکہ نے سکندر کو لکھا، اے بیٹے، جو مٹی تو نے میری طرف بھیجی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہرات کے لوگ متذبذب اور پریشان ہیں۔ تو ان سے مدد مانگ اور نہ ان سے امداد لے، خود ہی اپنے طور پر شہر کی تعمیر کا کام مکمل کر لے۔ سکندر کو جب اپنی ماں کا یہ خط ملا تو خوش ہوا اور خزانوں کے منہ کھول دیے۔ ہرات کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچائی۔ ایک روایت کے مطابق جس روز ماں کا خط اسے ملا اس وقت وہ 1700 افراد کو سیاست کی بنا پر قتل کر چکا تھا۔ بعض کو ڈنڈوں سے مروایا اور بعض کو قلعہ کی دیوار میں چھن دیا۔ جب شہر مکمل ہو گیا تو خراسان اور ہرات کے علاوہ دیگر مقامات سے بھی لوگوں کو ہرات میں جمع کیا گیا۔ اس طرح ہرات آباد ہوا۔ ہرات شہر سے متعلق 5ویں روایت یہ ہے کہ شہر ہرات کو نمرود بن کنعان کے وقت میں بسایا گیا اور ہرات خراسان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام بھی تھا۔ اس شہر سے متعلق 6 روایت یہ ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے تعمیر کیا تھا۔ پہلے بنیاد اور تعمیر کے بعد کا کام پادریوں نے اپنے ذمے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی منتشر ہو گئے تو ان میں سے 4 حواری ہرات آئے اور ہرات میں چند سال قیام کیا۔ ان لوگوں پر حاکم ہو گئے اور ہرات کی تعمیر کی خواہش کی کہ اس وقت ہرات برباد ہو چکا تھا اور وہاں بہت تھوڑے لوگوں کے رہنے کی گنجائش تھی۔ چنانچہ اس طرح ان لوگوں نے ہرات کو پھر آباد کیا۔ ہرات شہر سے متعلق 7ویں روایت یہ ہے کہ ہرات کی دیوار کو 3 افراد نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے ایران کے بادشاہ طاؤس بن کیکاؤس شہر کی اندرونی دیوار کو تعمیر کیا۔ سکندر اعظم نے بیرونی دیوار تعمیر کروائی اور دارا بن دارا نے برجوں کو مدور کرایا۔ اس طرح روایت کے مطابق ہرات شہر کی تعمیر ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب حسن قاجار خاموش ہوا تو اس کے سامنے بیٹھے اس کے دونوں بیٹے حسین قاجار اور محمد خان قاجار کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتے رہے۔ اس کے بعد محمد خان قاجار نے اپنے باپ حسن قاجار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے باپ، جو حالات آپ نے ہمیں ہرات شہر سے متعلق بتائے ہیں
ان سے نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تفصیل ہم پہلے دونوں بھائی نہیں جانتے تھے۔ ہرات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہرات پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس طرح ہماری عسکری قوت بہتر اور مستحکم ہو جائے گی، اور پھر دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فور لشکر کو ہرات کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہرات شہر پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اپنے بیٹے محمد خان قاجار کی اس گفتگو سے حسن قاجار بڑا خوش ہوا تھا۔ کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے بیٹے، تم نے میری دلی کیفیت کی ترجمانی کر دی ہے۔ ہرات کے ساتھ ساتھ میں ایک اور مقام پر بھی اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، وہ مازندان ہے۔ مازندان بڑی اہمیت کا علاقہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بیک وقت ہرات اور مازندان دونوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اس کے بعد اپنی طاقت اور قوت کو یکجا کر کے کریم خان کے خلاف حرکت میں آیا جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میں تم دونوں بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کریم خان اس کے بعد ہمارے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے گا، اور اس کی طاقت و قوت ہمارے سامنے شیراز ہی نہیں، اصفہان کے سامنے بھی سرنگو ہو جائے گی۔ جس روز ایسا ہوا میں جانوں گا وہ میری زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن قاجار جب خاموش ہوا، تب اس کا بڑا بیٹا حسین قاجار اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے باپ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو بڑے لشکر ترتیب دیں؟ لشکر کا ایک حصہ ہرات کی طرف کوچ کرے، دوسرا مازندان کا رخ کرے، اور بیک وقت دونوں علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ حسین قاجار جب خاموش ہوا، تب حسن قاجار تھوڑی دیر تک نفی میں گردن ہلاتا رہا، پھر کہنے لگا، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ میرے بچوں، میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنی عسکری طاقت و قوت کو تقسیم کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے، اس کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اسے ہرات پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا جائے، باقی قوت کو استر آباد میں محفوظ رکھا جائے۔ ہرات پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا جائے گا۔ اس کے بعد مازندان کا رخ کیا جائے گا۔ ہمیں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنی کارروائیوں کو انجام دینا ہوگا۔ بلکہ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ کریم خان کو زیر کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف تدریجی انداز میں پیش قدمی کرنا ہوگی۔ اس کے بعد حسن قاجار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنی دونوں بیٹوں حسین قاجار اور محمد خان قاجار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب اٹھو، میرے ساتھ آؤ، ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں اور اسے چند روز تک ہرات شہر کی طرف روانہ کریں گے۔ ان چند روز میں وہ لشکر اپنی کوچ کی تیاریوں کو آخری شکل دے لے گا، اور مجھے امید ہے ہرات میں اس وقت کوئی بڑی مخالف قوت نہیں ہے۔ جو لشکر ہم اس کی طرف روانہ کریں گے، میرا اندازہ ہے کہ بڑی آسانی سے وہ لشکر ہرات شہر پر قابض ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہماری اور کریم خان کی طاقت میں توازن آ جائے گا۔ جس طرح کریم خان کے پاس اس وقت اصفہان اور شیراز دو بڑے شہر ہیں، اور وہاں اس نے اپنی عسکری قوت کو جمع کر رکھا ہے، ہرات کو فتح کرنے کے بعد ہمارے پاس بھی عسکری قوت کے دو بڑے شہر ہرات اور استر آباد ہو جائیں گے۔ اور اگر ہرات پر گرفت کرنے کے بعد ہم مازندان پر بھی حملہ آور ہو کر اسے زیر کر لیتے ہیں، تو پھر کریم خان کے مقابلے میں ہماری عسکری حیثیت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ حسین اور محمد خان قاجار دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا ہرات پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا تعین کرنے کے لیے وہ مستقر کی طرف ہو لیے تھے۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد حسن قاجار اپنی لشکر کے ساتھ ہرات کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہرات شہر سے دور ہی کریم خان اپنی لشکر کے ساتھ قاجاریوں کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونے لگے تھے۔ اسی دوران کریم خان اپنے سالاروں میں سے آزاد خان، شیخ علی خان اور کچھ دوسرے چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوا۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے مقابلے میں قاجاریوں کے لشکر کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم نے ان سے نمٹنا ہے۔ ماضی میں ہم اس سے بھی بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا کر اپنی فتح مندی اور اپنی کامیابی کا اعلان کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم جان فشانی، پوری جان نثاری سے اپنے خداوند قدوس کا نام لے کر اسے یاد کرتے ہوئے اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے ضرب لگائیں تو کامیابی اور فتح مندی ہماری ہی ہوگی۔ اس موقع پر میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہوں، اگر آپ لوگ اسے پسند کریں تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔
جس قدر لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ میرے پاس، دوسرا آزاد خان، تیسرا علی خان کی سرکردگی میں ہوگا۔ میں وسطی حصے میں، میرے دائیں جانب عالم خان اپنے حصے کے ساتھ ہوگا، بائیں جانب علی خان اور علی خان کے بائیں جانب آزاد خان اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے خلاف اپنی کارروائی کی ابتدا کرے گا۔ اس سے پہلے پورے کا پورا لشکر قاجاریوں پر حملہ آور ہوگا اور ان کے حملوں کو روکے گا اور جارحیت اختیار کرتے ہوئے جوابی کارروائی بھی کرے گا۔ اور جب جنگ کی بٹی خوب بھڑک اٹھے گی تب آزاد خان اپنے کام کی ابتدا کرے گا۔ جو لشکر اس کی کمانداری میں ہوگا اور جو اس وقت ہمارے لشکر کے بائیں جانب دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوگا، اس لشکر کو یہ اپنے بائیں جانب آہستہ آہستہ ہٹائے گا، ساتھ ہی دشمن کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ اس کے ایسا کرنے پر شیخ علی بھی اپنے کام کی ابتدا کرے گا، یہ بھی اپنی لشکر کو آہستہ آہستہ بائیں جانب بڑھائے گا۔ اس طرح شیخ علی خان دشمن کے دائیں پہلو سے پوری طرح ٹکرا جائے گا۔ آزاد خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر مزید بائیں جانب بڑھے گا اور تھوڑا سا چکر کاٹ کر اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ قاجاریوں کے لشکر کے دائیں پہلو پر ضرب لگائے گا۔ اسی وقت سامنے کی طرف سے ہم بھی اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کر دیں گے، اور جب سامنے کی طرف سے بھی زور پڑے گا اور دائیں جانب سے آزاد خان بھی اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ قاجاریوں پر حملہ آور ہونا شروع ہوگا تو میرے خیال میں اسی دباؤ کو قاجاری ذرا دیر تک برداشت نہیں کر سکیں گے اور شکست قبول کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس موقع پر میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہرات کی طرف جاتی ہوئی شہرہ کی طرف ہم قاجاریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والا دور ہمارے لیے سنہری ہوگا۔ اس شکست سے قاجاریوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے جوان اور عروج پر آ جائیں گے، اور آنے والے دور میں یہ جذبے قاجاریوں کے خلاف ہماری فتح مندی اور کامیابی کی ضمانت بنیں گے۔ میں تم لوگوں پر یہ بھی واضح کروں کہ قاجاریوں کے ساتھ ہماری جنگوں کو ایک طویل سلسلے میں سے گزرنا ہوگا۔ قاجاریوں کے پاس استر آباد میں اس وقت بہت بڑا لشکر ہے، اور یہ جو لشکر ہمارے مقابلے کے لیے قاجاری لے کر آئے ہیں، یہ تو ان کے بڑے لشکر کا ایک معمولی سا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قاجاریوں کو شمال کے کوہستانی جنگجو قبائل کی طرف سے بھی رسد اور کمک ملنے کے امکانات ہیں، جن کی بنا پر ہمارے ساتھ وہ جنگوں کو طوالت دیں گے، اور ہر صورت میں کوئی نہ کوئی حربہ، کوئی نہ کوئی جتن کرتے ہوئے وہ ہمارے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ ہمارا کام یہ ہوگا کہ ان کی ہر تدبیر، ان کی ہر جدوجہد کو ناکام بنا دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریم خان رکا، اس کے بعد آزاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آزاد خان میرے عزیز بھائی، جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر تم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہو تو پھر تمہاری جگہ میں یہ کام شیخ علی خان کے سپرد کرتا ہوں، اور تم علی خان کی جگہ دشمن کا مقابلہ کرنا۔ اس موقع پر آزاد خان کریم خان کے قریب آیا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگا، میرے محترم، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ جو کام آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں، اس پر تو میں فخر کروں گا کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک ایسی مہم سونپی جا رہی ہے جس مہم کی کامیابی پر دشمن پر ذلیل اور ذلت آمیز شکست طاری ہو جائے گی۔ میں بخوشی اس کام کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کام کو اس احسن طریقے سے انجام دوں گا کہ قاجاری دنگ رہ جائیں گے اور ان کے پاس ہمارے سامنے سے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ آزاد خان کا یہ جواب سن کر کریم خان خوش ہو گیا تھا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ قاجاریوں کے لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل بج اٹھے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ قاجاری جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کریم خان نے جلدی جلدی اپنے لشکر کی تقسیم اور ترتیب درست کی، پھر سارے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے چلے گئے تھے۔